پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، اسرائیل ایران تنازع جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ایران نے صدر ٹرمپ اور اسرائیلی دھمکیوں کا جواب ہائپرسونک میزائلوں کے حملے سے دیا ہے، جبکہ ٹرمپ کے مکمل سرنڈر کے مطالبے کو رہبر اعلیٰ نے مسترد کر دیا ہے. سید علی خامنہئی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے ہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضاؤں پر ان کا کنٹرول ہے اور صہیونی دفاعی نظام بے بس نظر آ رہا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی فضاؤں پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنا ہوگا. دوسری جانب ظاہر ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب امریکہ پر تول رہا ہے. جب یہ سوال ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ امریکہ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں. بڑی دلچسپ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے، لیکن ساتھ ساتھ تشویشناک بھی ہے کیونکہ اس میں ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں. شامی صاحب، سر کل ایک ٹویٹ ہوا اور اس ٹویٹ میں جو جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے رہبر اعلیٰ کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اس کا جواب آج رہبر اعلیٰ نے دیا ہے، بڑے سخت الفاظ میں دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی جو رعایت ہے وہ نہیں برتی جائے گی. صورتحال سر کہاں جاتی دکھائی دے رہی ہے اب؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں ہیں، اور جو آیت اللہ خامنہئی ہیں وہ اپنی دنیا میں ہیں. دونوں جو ہیں لگتا ہے کہ ان کے جو مخاطب ہیں ان کے اپنے حلقے ہیں اور اپنے لوگ ہیں. اچھا، یعنی ان کے حوصلے جو ہیں ان کو بلند رکھنا چاہتے ہیں. آیت اللہ خامنہئی کے الفاظ اگر آپ دیکھیں اور سنیں تو وہ بالکل کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ جو ہے ان کے لہجے سے ظاہر نہیں ہوتی، ان کے لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی. وہ اپنی جگہ جم کر کھڑے ہیں اور اس یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور اسرائیل جو ہے وہ یاد رکھے گا جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کو دھمکا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو ایران کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت برا ہے. تو ایران جو ہے اب غیر مشروط سرنڈر کر دے، یعنی بات چیت سے بات آگے چلی گئی. صحیح ہے. اب اگر بات چیت چاہتا ہے لیکن ہم بات چیت نہیں چاہتے اور معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، یعنی غیر مشروط طور پر یہ اعلان کر دے کہ میں ایٹمی پروگرام اپنا جو ہے اس سے دستبردار ہو رہا ہوں. تو یہ ان کا مطالبہ ہے. اب ایرانی قیادت اس مطالبے کو تسلیم کرنے پر تیار نظر نہیں آتی اور وہ اپنے ارادے میں پکی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنی جگہ اپنا ادار خیال کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیے ان کی تو جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہے نا، تلسی گیبرٹ، انہوں نے خود مقرر کیا تھا ان کو. جی ہاں، جی ڈائریکٹر انٹیلیجنس مقرر کیا. بالکل. اور ان کا کام ہے جو 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جی ہاں امریکہ کی، وہ ان میں سے ساری انفارمیشن لے کے اس کی چھان پٹک کر کے اور اس کا ایک بریف تیار کر کے جو پریزیڈنٹ کو فراہم کرتی. ٹھیک ہے. اور اتنی ایک معتبر ان کی حیثیت ہے، اور انہوں نے وہاں کانگریس میں اپنی اس میں واضح طور پر کہا کہ جو ایران ہے وہ تو بہت دور ہے ابھی ایٹمی ہتھیار بنانے سے. بالکل. یہ مارچ میں انہوں نے جو ہے وہ اور یہ بھی کہا کہ بھائی جو ان کے تو جو رہبر اعلیٰ ہیں انہوں نے واضح کیا ہوا ہے، فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہم یہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. اب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا گیا کہ حضور آپ کی تو ڈائریکٹر انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں ان کو کیا پتا ہے. وہ کہہ رہے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. ایران نیوکلیئر جو ہے وہ بوم بنا. اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ اطلاع آئی ہے کہ جب جو اجلاس ہوتے ہیں، اہم اجلاس وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، وہاں جو انٹیلیجنس کے لوگ بلائے جاتے ہیں ان میں وہ تلسی گیبرٹ نے بلائی جاتی ہے. جی. گویا ان کو انہوں نے دھتا بتا دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے ہی افراد پر، اپنے اداروں پر اعتماد نہیں. صحیح. اور آپ اپنی دھن میں مگن ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، بمباری کر لیں گے. اب وہ میڈیا، مغرب کا میڈیا لکھ رہا ہے، وہیں کے اخبارات یہ دعائی دے رہے ہیں. اور یہ فورن پالیسی میگزین جو ہے اس میں ایک بڑا مفصل آرٹیکل چھپا ہے. بھائی کیا کر لیں گے آپ؟ امریکہ کیا کر لے گا؟ کیا کر لیں گے؟ کتنے بم برسا لیں گے؟
وہ تو ایک ہی بم مارنے کی بات کر رہا ہے سر. ایک تباہ کر دیں گے. فردو کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بمبر کے ذریعے تباہ کر دیں گے. پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی چیز بچ جائے گی. صحیح. شک تو ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے سر. ہمیں اور افغانستان جو ہے, افغانستان پر کتنی بمباری ہوئی ہے. امریکہ نے کتنے سال وہاں آگ اور بارود جو ہے برسائی ہے. بالکل. تو پھر کیا افغانستان جو ہے اس کے لوگوں کو تبدیل کر لیا تھا. سر خود ایران عراق سے 8 سال لڑتا رہا. ایران اپنی لڑتا نا تو زمینی لڑائی. سر میں سوری انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں موجود ہیں. وہ تو زمینی لڑائی تھی نا, یہ تو آپ فضائی لڑائی ہے. صحیح. آپ لوگ جو ہیں آپ ان کی تنصیبات تباہ کر دیں گے, ان کو معاشی نقصان کر دیں گے. لوگوں کا ذہن کیسے بدلیں گے, ان کے دل کیسے بدلیں گے. ان میں ایک عزم ہوگا, پھر حوصلہ ہوگا. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. صحیح. تو اب یہ آپ تو ایک ایسی جگہ ایسے اس میں پھنس گئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں یعنی اسرائیل جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں, جی ان اناؤنسڈ ہیں لیکن ہیں جو اور اس کی ایٹمی تنصیبات تو آپ کھولنے کا مطالبہ نہیں کر رہے. این پی ٹی پہ اس نے دستخط نہیں کیے اور وہ بنا ہوا ہے, بدماش بنا ہوا ہے پورے علاقے کا. بالکل. جان حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں تہران سے. السلام علیکم جان, صحافی ہیں آپ, ہمارے ساتھ ہیں. کیا جان پہلے تو بتائیں کہ کیا اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے کیا, کیونکہ دونوں جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. اس وقت کیا ماحول کیا ہے تہران میں اور ایران میں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. ماحول پہلے تو میں کہوں کہ یہاں پہ لوگوں کے اندر جذبہ بہت اور زیادہ بڑھ گیا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن ہو. آبویسلی کچھ لوگ ہیں جو اسٹریس کر رہے ہیں, پریشانی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پینک بٹن آن ہو گیا ہے یا یہاں پہ ہنگامہ مچ گیا ہے یا کوئی لوگوں نے لائنیں لگا لی ہیں اسٹورز پہ جا کے اور بینکس پہ. ایرانی جو لوگ ہیں وہ کافی نارمل ریاکشن دے رہے ہیں اس چیز. یعنی بازاروں میں رونق ہے, مسجدوں میں اسی طریقے سے لوگ جا رہے ہیں اور دفاتر میں حاضری ہو رہی ہے لوگوں کی. سے اسرائیل کے جس میں ایک جدید اسرائیلی جو بڑا ڈرون ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو البورز پروونس میں اس وقت ایک لوکل ڈرون مینوفیکچرنگ فیسلٹی کو بھی جو ہے وہ ایران نے پکڑا ہے. اچھا, انٹرنیٹ سروس بھی کیونکہ معطل ہے, اس وجہ سے تھوڑی ڈسٹورشن بھی ہو رہی ہے. ہاں کال آ رہی تھی میری, معذرت. انٹرنیٹ اب آواز کلیئر ہے میری؟ جی آواز اب کلیئر ہے, اب فرمائیے. اوکے. تو ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ 4 جگہوں پہ اسلام شہر میں, باغر شہر میں, شہر رے میں اور البورز میں اس وقت ورک شاپس باقاعدہ پائی گئی ہیں جس کے تھرو اسرائیل یہاں پہ اپنے ایجنٹس کو پیسے دے کے اور ڈفرینٹ مواد اسمگل کر کے لوکل ڈرونز مینوفیکچر کر رہے تھے, اور یہاں سے جو وہ ڈرونز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے پرائمرلی ٹارگٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک ریموٹ کنٹرول مسل لانچر بھی پائی گئی ہے البورز ریجن میں. اور آج کی اگر صورتحال بتاؤں تو اب سے کچھ دیر پہلے میرے کانوں میں جو ہے وہ دھماکوں کی آواز آئی ہے, ایکسپلوژنز کی آواز آئی ہے. لیکن جیسا ایران کہہ رہا ہے اور جیسا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایئر جو ہے ان کا ایئر اسپیس کنٹرول میں یا F-35 گھوم رہے ہیں, آپ کے سامنے پیچھے کلیئر ہے, بالکل نارمل سچویشن ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی امریکن جہاز یا اسرائیلی جہاز ہمیں نظر آ رہا ہو. ٹریفک بالکل نارمل ہے. میں آپ کو اپنے سامنے ہائی وے دکھاتا, اگر آپ کہیں تو دکھا بھی سکتا ہوں, بٹ ٹریفک کافی نارمل ہے. اور یہاں پہ لوگوں نے ٹرمپ کی اس بات کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لیا, جیسا کہ شامی صاحب نے اور آپ نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ یہاں پہ لوگ 8 سال کی 1980 سے لے کر 1988 تک جنگ کر چکے ہیں صدام کے ساتھ, اور صدام کے ساتھ اس وقت پوری دنیا تھی. رشیا, چائنا, US, فرانس, UK, یہ ساری کنٹریز اس کے سپورٹ پہ تھی, اور تب بھی کچھ نہیں جو ہے وہ بگاڑ سکے ایران کا. 1981 میں ایران کی پارلیمنٹ کو, پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا گیا. بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز اور آئی تھنک ہیڈز ہیں ان کو شہید کیا گیا. بٹ آئی تھنک ابھی بھی ایران کے اندر اتنی صبر ہے, اتنا تحمل ہے اس ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ ایران نے اپنے آپ کو شروع سے سیلف ریلائنٹ بنایا ہے اور ڈومیسٹکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہوا ہے. تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہاں پہ اسٹریس ہوگا, بٹ ایسا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ جو یہ جاسوس اب پکڑے جا رہے ہیں, جو ان کی فیکٹریاں ہیں ڈرونز کی, وہ پکڑی جا رہی ہیں, تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو پکڑا کیوں نہیں جا سکا, ان کی خبر کیوں نہیں ہو سکی, اور بر وقت کارروائی کیوں نہیں ہو سکی. یہ کہ انٹیلیجنس کا بہت بڑا فیلور نہیں ہے؟ عامر صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, ایران ایک ملک ہے, اور جو ایران کی اپوزنگ سائڈ ہے اس میں پوری جو ویسٹرن ریجن ہے وہ ہے,
बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ईरान को सैंक्शन भी किया गया है, ईरान को टेक्नोलॉजिकली जो है वो रोका गया है, चीज़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करने दिया गया ईरान में। और देखें, ईरान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आई वुड से कि इंटेलिजेंस फेलियर, जहाँ तक मैंने बात की है, मुझे एक साहब ने बताया इंटेलिजेंस से उनका ताल्लुक, उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसराइल जो है वो F-35 के थ्रू या किसी फाइटर जेट के थ्रू इन टारगेट्स को जो है वो इनको टारगेट करेगा, बट बाद में ये सामने आया कि ड्रोन यूज हुए हैं। और ये एक्सपेक्ट करना ईरान से कि वो एज वन कंट्री विद सैंक्शंस, विदाउट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, विदाउट द प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो इन सारी चीजों को इंगेज करेगा विद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टुवर्ड्स इसराइल, मतलब दूसरे मुल्कों से जो इमदाद मिल रही है इसराइल को इन कामों को पूरा करने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सो आई वुड से कि ये भी रिस्पॉन्स जो अभी ईरान दे रहा है, इसने एक बहुत बड़ा खुद तोड़ा है इसराइल का, जो बुली, जैसा कि आपने शामी साहब खुद कहा कि इसराइल एक बुली के तौर पे सामने आ रहा था, और ईरान ने इस चीज को, इस बुत को तोड़ा है कि इसराइल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता या इसराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ये कोई किसी जासूस को मिसाइल के साथ बांधकर और इसराइल की तरफ रवाना कर दिया गया, इनमें कोई हकीकत है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है? जी, माशाल्लाह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि मिसाइल से बांध के जो है वो किसी जासूस अभी आपके ख्याल में कितने लोग पकड़े जा चुके होंगे जासूसी के इल्जाम में? मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 2 दिन पहले तक, जो परसों से लेकर कल तक 28 इसराइली मोसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं, और कल 2 इसराइली मोसाद एजेंट्स पकड़े गए थे, आज 2 और इसराइली मोसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं। तो ईरान में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं और मुख्तलिफ सियासी गिरोह हैं, वो सब इस वक्त आपको मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो पहले तो एग्जैजरेट किया जाता था ईरान की ऑपोजिशन को कि ईरान के अंदर इतने सारे लोग जो अगेंस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड हकीकत ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल विद द गवर्नमेंट। जो लोग ऑपोजिशन में भी थे इन इसराइल के अटैक्स के बाद, वो लोग प्रो गवर्नमेंट हो गए हैं और गवर्नमेंट के साथ खड़े में, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के अंदर सॉवरेंटी वायलेट करना, ईरान की मासूम शहरियों को मारना, बच्चों को, औरतों को, साइंटिस्ट को, एकेडमिक्स को मारना, मीडिया जर्नलिस्ट को टारगेट करना, ऑब्वियसली जो जितने भी लोग ऑपोजिशन फ्रंट पे भी थे जिनको इश्यूज थे, वो भी गवर्नमेंट की तरफ जो है वो आ गए हैं, क्योंकि अब सच नजर आ रहा है, जो ईरानी हुकूमत तरफ से कह रही थी वो सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे लोगों को। ईरानी टेलीविजन जो है अब मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। वहाँ की खातून जो थी सहर इमामी, एंकर, क्या नाम उनका? सहर इमामी, सहर इमामी, उन्होंने तो कमाल किया कि वो धमाके, यानी जब धमाका हुआ वो उठ के गई अपनी सीट से, फिर वापस आई पूरे अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ। तो बड़ा एक बड़ी ईरानी कौम जो है उसकी बड़ी एक तस्वीर उभरी है अज़्म की और हिम्मत की, तो उनको हम सब सलाम भी पेश कर रहे हैं। तो ये क्या इसी तरीके से मामूलात जो है मामूल के मुताबिक हैं, नशरियात जो हैं? जी, नशरियात मामूल के मुताबिक हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो भी आपने जैसे कि खुद जिक्र किया, जो स्ट्राइक हुआ IRIB की, जो ड्रोन अटैक हुआ IRIB की बिल्डिंग पे, उसके थोड़े से ही मिनट्स बाद ही वो ऑपरेशन नॉर्मली शुरू हो गए, और दूसरे मीडिया चैनल्स भी नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं। मैं भी आपसे इस वक्त बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज नॉर्मल इन ईरान एंड एवरीवन इज, आई वुड से एवरीवन इज। तो वो जो और बार बार जो धमकी दी जा रही है, जो दी जा रही है सदर ट्रंप की तरफ से आयतुल्लाह खामनाई को, कि हम उनके जब चाहें अब उनको निशाना बना सकते हैं, लेकिन अब हम फिलहाल उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, और खामनाई जो हैं किसी नामालूम मौका पर मुंतकिल हो गए। जी, लोग बड़ा मजाहिया अंदाज से ट्रंप की जो ट्वीट है उसको ले रहे थे, और बड़ा मजाहिया अंदाज से लोगों ने जो है वो ट्रंप की ट्वीट को और उसकी बातों को रिसीव किया है। लोगों ने ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लिया। जाहिर सी बात है, लोग वैसे ही ऑलरेडी जंग के माहौल की वजह से ही तो परेशान तो हैं, लेकिन ट्रंप ने खास कोई इसके ऊपर डिफेंस पेश नहीं किया। जहां तक आयतुल्लाह खामनाई की बात है, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे नहीं है। इनफैक्ट उनका बयान आ रहा है अभी, तो उनका बयान भी आने वाला है, और आप देख लेंगे वो बयान खुद से भी। ट्रंप ये कह रहा है कि वो टारगेट कर सकता है। ट्रंप को ये बात यहाँ से मैंने जो लोगों से बात की, जो मुझे पता चला है, लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये बात मालूम है कि अगर उसने टारगेट किया आयतुल्लाह खामनाई को तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ट्रंप को पता होगा बाद में कि अगर एक दफा टारगेट कर लिया आयतुल्लाह खामनाई को, तो दुनिया में जितने भी उनके फॉलोअर हैं आयतुल्लाह खामनाई के, वो जिंदगी भर ट्रंप को निशाना बना के रखेंगे। तो आई थिंक
یہ بات لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ ٹرمپ خود بھی نشانہ نہیں بننا چاہ رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایران جو زائنسٹ لابیز کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے اس کو جنگ میں ڈھکیلنے کے لیے، اس کو بھی اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز. لیکن لوگ بالکل بھی ٹرمپ کو بالکل بھی یہاں پہ سیریسلی نہیں لیا گیا. جنگ سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے پاسداران انقلاب کو منتقل کیے ہیں، تو یہ فیصلہ پھر جو ہے وہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں جنگ کے اختیارات آلریڈی بینگ دا سپریم لیڈر ان کے پاس آلریڈی موجود تھے، اینڈ ہی جسٹ سیڈ، انہوں نے یہی کہا کہ بس جس طریقے سے وہ چاہیں خود سے ڈیل کریں. اور یہاں پہ بالکل کانفیڈنس شو کرنے کے لیے ایک سورٹ آف، کیونکہ نئی اس وقت ملٹری کمانڈرز نئے پروموٹ ہو رہے ہیں، نئے لوگ اوپر آ رہے ہیں، تو ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے سپریم لیڈر نے اس طریقے سے، یہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے، آپ لوگوں کو جو صحیح سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ کریں. تو آئی وڈ سے اٹ واز رادر اے شو آف کانفیڈنس رادر دین کمنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. اچھا، نیو یارک ٹائمز کی بھی رپورٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران نے تیاری کر لی ہے، اور اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو پھر عراق سے شاید جو ہے وہ جوابی کارروائیاں شروع ہو جائیں. اس معاملے کو لے کے کیا تاثر جو ہے وہاں پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جی جو ٹرپل ایچ جنہیں کہتے تھے، حزب اللہ، حوثی اور آپ کے حماس، ان کو کمزور کیا اسرائیل نے، ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ ایران کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا یا معاملہ آگے بڑھائے گا؟ ایک بریک ہمیں کہا جا رہا ہے کوئکلی لینے کو، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. تہران سے صحافی جان حسین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. جان، جاتے وقت سوال کیا تھا کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی ٹرپل ایچ یعنی حماس، حزب اللہ اور حوثی کے کمزور ہونے کے بعد؟ دیکھیں آئی وڈ سے فرسٹ آف آل کہ حوثی تو کمزور نہیں ہوئی، میری نظر میں وہ بہت مضبوط ہیں اس وقت. انفیکٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ڈیل کی ہے حوثیز نے کہ نہ وہ اٹیک کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس اٹیک کرے گا ان کو، اس کے بعد اور سعودیہ کے ساتھ ریلیشنز بہتر ہونے کے بعد ایران اسٹرانگر پوزیشن میں، جہاں پہ حماس کا اور سیریا میں جو ریبل فورسز ہیں ان کا کمزور ہونے کی بات ہے. حماس کمزور اس وقت اسیس نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں، کیونکہ obviously they are still fighting a battle. حزب اللہ بہرحال کمزور ہو گئی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اوور آل انڈر دا سرکمسٹانسز کہا جا سکتا ہے کہ ایران بہت زیادہ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو بیسز اور ایسٹس ہیں یہاں پہ وہ کافی زیادہ ہیں، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز a lot to lose. ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. آیت اللہ خامنہئی نے بھی بیان دے دیا کہ ہم ایران کو بھی قربان کر دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے وہ بہت بڑی ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ایران اونلی. تو ایران کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہاں پہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اٹیک کرتا ہے تو سپاہ نے یہاں پہ بول دیا ہے، کمانڈرز نے بول دیا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے، اور بیسس پہ اٹیک ہوگا یا اسٹریٹ آف ہارموز چوک ہوگا یا آئی ڈونٹ نو کیا کس طریقے سے وہ اسٹریٹجکلی جو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیریئرز پہ اٹیک ہوگا، آئی ڈونٹ نو کیا حکمت عملی ہوگی، بٹ ایران ول ڈیفینیٹلی اٹیک اینڈ اسٹرائک اگر امریکہ آتا ہے اس جنگ کے اندر. ٹھیک ہے جان، جیسے شامی صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے اور آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر سب انٹیکٹ ہیں تمام طبقات، لیکن عام تاثر کیا ہے؟ کہ تبصروں میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ٹارگٹ ہے وہ نیوکلیئر طاقت نہ بننے دینا ہے، یا پھر یہ کہ رجیم چینج کی بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ماضی کی ہم بات کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں مصدق صاحب جو تھے 1953 میں، تو وہاں پر تو باقاعدہ انفلٹریٹ کیا گیا تھا، مظاہرین کو پیسہ دیا گیا تھا، بہت کچھ ہوا تھا اس وقت، اور سی آئی اے نے بعد میں ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی وہ تو ہمارا کورڈ آپریشن تھا. لیکن اب حالات مختلف ہیں. جی آئی وڈ سے حالات کافی مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو آئیڈیولوجیکل اور ریولیوشنری فورس آئی ہے وہ ریولیوشن کے بعد ہی آئی ہے ان کنٹرول. اور دیکھیں رجیم چینج بالکل صحیح بات ہے، شامی صاحب نے بالکل صحیح کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا. ڈسٹروئنگ نیوکلیئر آرسنل از ناٹ دی ایشو، یا ڈسٹروئنگ نیوکلیئر فیسلٹیز از ناٹ دی ایشو. یہ تو 1995 سے نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ کانگریس میں بھی بیان دیتے ہوئے آ رہے ہیں، نیوز پہ بھی بولتے ہوئے آ رہے ہیں، UN میں بھی بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایران از جسٹ ویکس اوے فرام کریٹنگ اے نیوکلیئر ویپن. ایران انفیکٹ خود سے ہی آیت اللہ خامنہئی نے جب فتویٰ دیا 2003 میں، ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے جو ویپنز پہ کام ہو رہا تھا پتہ چلا، اس کو بھی سسپینڈ کیا گیا، اور 2006 سے مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز بنانے کی کیپیبلٹی موجود ہے. ہاؤ ایور ایران اس نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نہیں بنا رہا، نیوکلیئر ویپن کو نہیں بنا رہا، بیکاز دے بلیو کہ ہم جو ہے وہ ہسٹری رائٹ کریں، ہمیں ایسا بام نہیں بنانا ہے، ان کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایسا کام کرنا. تو پوائنٹ از ناٹ نیوکلیئر ویپنز، پوائنٹ از obviously ایز یو سیڈ رجیم چینج. لیکن وہاں پہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کوئی خاص کامیاب نہ ہوا ہے پہلے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے کامیاب ہوگا، کیونکہ دیکھیں 1979 سے لے کر اب تک یونائٹڈ اسٹیٹس نے مختلف جگہوں کی کوشش کی ہے
regime change करने की, बट ईरान जो है वो slowly and gradually और ज्यादा डेवलप हो रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ज्यादा कैपेबिलिटीज अपनी इसने जो है वो बना ली हैं, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनली ईरान के जो पावर स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो आई थिंक कि आज के दिन में और ज्यादा अनलाइकली है कि ऐसा कोई सो कॉल्ड रिजीम चेंज जो है वो यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तेहरान में, ग्राउंड रियलिटीज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली स्पीकिंग ईरान के पास यूथ फोर्स में बसीज फोर्स जो है तो 5 लाख से लेकर 16-17 लाख लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं एज वॉलंटियर्स इन केस इफ एनी अटैक हैपेंस। ईरान के पास लैंड फोर्स इतनी है कि इंटरनली वो अपने आप को ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा रिगरसली डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, हवाई चीजों में हम कह सकते हैं कि इजराइल जो है वो स्ट्राइक्स कर सकता है या यूनाइटेड स्टेट जो है वो स्ट्राइक कर सकता है, बट आई डोंट थिंक रिजीम चेंज विल हैपन, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना सपोर्ट वेस्टर्न मीडिया में और सोशल मीडिया पे बताया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज का ईरान के अंदर उतना नहीं है हकीकत में, एंड सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी तबका है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज देमसेल्व्स फॉर एनीथिंग। ठीक है जॉन हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया तेहरान से हमारे साथ मौजूद। तो सर वो भी यही कह रहे हैं कि रजीम चेंज, देखिए जो मुसद्दक डॉक्टर मुसद्दक का मामला है जी सर 1953 बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दक जो थे वो बाकायदा एक मुंतखब लीडर थे, उस वक़्त इंतखाबात हुए थे, उनकी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी, और उसमें जो बादशाह है उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कायम कर दी थी, बादशाहत के इख्तियारात कम हो गए पहलवी साहब ने, तो उसमें एक पॉपुलर मुंतखब हुकूमत थी। ठीक, जब उसकी जो इस्लाहात थी, जो उसने जिस तरह कमाया है ईरान के तेल के, क्योंकि उस वक्त तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल ईरान में तेल दरियाफ्त हुआ था जी हाँ, तो तेल बड़ी उसकी बड़ी अहमियत थी, और वो समझते थे कि जो बरतानवी कंपनीज और दूसरी हैं ये एक अपनी शराइत के मुताबिक अपने फेवरेबल शराइत पर मामला कर रही, कंसेशंस उनको दिए जाते थे ना। इसलिए जब डॉक्टर मुसद्दक एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी, लेकिन अब फिर फौजी एक इनकलाब बर्पा किया गया ना, और उस तरह शाह ईरान जो है वो छोड़ के चले गए थे, वो मुल्क में नहीं थे उस वक्त। अच्छा, और उन्होंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। सही, और जब वो फौज ने उनका इनकलाब यानी उसको बर्पा कर दिया, डॉक्टर मुसद्दक की हुकूमत ख़त्म कर दी, तो फिर शाह ईरान वापस आए और फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। अच्छा, और वहाँ की जो बादशाहत है ना, जो रज़ा शाह पहलवी का जो ख़ानदान है, ये कोई बहुत लंबी कोई पुरानी बादशाहत नहीं है। अच्छा, ये बादशाहत भी कुछ 53 साल की इसकी उम्र थी, 52-53 साल। सही है, वो फौज में, वो भी फौज में ही थे, फौजी थे। रज़ा शाह जो रज़ा खान पहले बादशाह थे, वो एक फौजी अफसर थे और काचार बादशाहत थी, उसके खिलाफ बगावत की थी उन्होंने, और उन्होंने फिर अपनी बादशाहत कायम कर दी। सही, और उनके एक बादशाहत में 2 ही बादशाह हुए, बाप और बेटा। फिर बेटा उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली, बाप जो है उसको दस्तबरदार होना पड़ा तख्त से। सही, तो रज़ा शाह पहलवी जो दूसरे बादशाह थे, उनके पहले तो ईरान को फारस कहते थे ना, जी हाँ, फिर उनका ईरान नाम रखा, इसका फारस कहने पे उनका कहने हमारा नाम ईरान होगा। अच्छा, अब उनका बेटा जो है रज़ा शाह पहलवी जूनियर, जी हाँ, वो अब अमेरिका में है। जी हाँ, जिसको खबरें आ रही हैं इंस्टॉल करने की बात, वो कहते हैं वो इंस्टॉल करेंगे कि बादशाह जो है, लोग जो होते हैं आमतौर पर हमारे यहाँ एक कदामत पसंद लोग जो हैं, बादशाहत जो है उसका एक खास एक इज्जत होती है उनकी निगाह में बहुत से लोगों की, लेकिन वो कटे हुए हैं। अब वो ईरान से तो अब उनके तो देखे जो मोहल्लात देखे आके, अब म्यूजियम बन चुके हैं ना तेहरान में, एग्जैक्टली आर्ट बाट देखें किस तरीके से वो लोग रहते थे, किस तरीके, और आज भी कहते हैं उनकी जो मेरा ख्याल उनके जो पास दौलत है शायद 20 अरब डॉलर के करीब तखमीना है उनका, तो वो एक पॉपुलर सपोर्ट उनको हासिल नहीं है। सही है, तो ये इस वक्त जो है जो मौजूदा हुकूमत है, रजीम है, उसको एक पॉपुलर सपोर्ट हासिल है। ठीक है, और ये जो जंग है उसने तो मजीद मुत्तहिद कर दिया है उनको। बिल्कुल, ऑपोजिशन भी अगर है तो वो साथ बिल्कुल सब इकट्ठे हो रहे हैं पर, तो ऑपोजिशन जो होती है उसके अपने इख्तलाफात उसके हुकूमत से कम हो जाते हैं। सही है, अगर खत्म, हमारे यहाँ नहीं देखा आपने, जब इंडिया हमलावर हुआ तो हमारी ऑपोजिशन जो है, अगरचे इमरान खान जेल में है, लेकिन वो इख्तलाफात खत्म हो गए, बिल्कुल, और हम इकट्ठे होकर खड़े हो गए उनके सामने। और ये तो ईरान तो एक, ईरान में जो ताकत है यानी बरसर इख्तदार जो जमात है या गिरोह है,
ایک بڑی طاقت ہے وہ. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ہوا میں اڑا دیں گے. تو ایران کی تاریخ جو ہے وہ ایسی بتاتی ہے. اور ایران اس وقت مصدق جو تھے ان کی حکومت کی وجہ سے اب یہاں آتا ہے کبھی آپ فوج قبضہ کر لیتی ہے تو فوج نے ٹیک اوور کر لیا اور مصدق برطرف ہو گئے, وہ بیرون ملک چلے گئے, انہوں نے زندگی جلا وطنی کی گزاری, اور بادشاہ جو تھے ان کے اختیارات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے, انہوں نے اختیارات سے دستبرداری اختیار کر لی تھی, تو بادشاہ انہوں نے اپنی کنٹینیو کر لی. وہ ایک بالکل الگ صورتحال تھی, ایک الگ صورتحال ہے. آپ باہر سے کوئی لا کے پٹھو جو ہے بٹھا دیں تو کیسے اس کو کوئی مانے گا. افغانستان میں بھی سوویت یونین نے پٹھو بٹھایا تھا نا آ کے, اور اس نے کیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا, کس نے مانا, کٹ پتلی حکومت کو کس نے مانا ہے. صحیح ہے. تو پاسبل یعنی کہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. سر آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی سر میں پوچھنا چاہوں گا, ایران کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر آپ اس دیوار پہ لگاتے چلے جائیں گے تو پھر ایران تو لڑتا چلا جائے گا. دیکھیں نا ایران کا جو وہ تو ہے نا کہ ان کا تو فلسفہ ہی اور تو فلسفہ یہ فلسفہ شہادت یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسی لیے خامنہئی نے کہا کہ بھئی ہم تو ہر چیز قربان کر دیں گے اپنی, اور دیکھیں گے لڑیں گے. تو اس لیے دیکھیے لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کتنے لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے, 9 کروڑ لوگ بستے ہیں وہاں, ایک ان کی ہزاروں سال کی تہذیب ہے ان کی, بالکل, اور تمدن ہے دنیا بھر میں, وہ پھیلے ہوئے ہیں, پریشانی فدائی ہیں, وہ جگہ جگہ آپ کو ان سے سابقہ پیش آئے گا. تو ایسا تماشا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک دن میں ٹہلتے ہوئے آئیں اور سارے کام کر کے چلے جائیں. پریشانی تو سر اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے, خبر آئی ہے جو واشنگٹن پوسٹ کے, جو انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ان کے دفاعی نظام وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جی ہاں, مختلف تہوں پر جو مبنی ہے, جب وہ ان کے انٹرسیپٹ کرتے ہیں, وہ کیا ان کو بھی میزائل ہی کہتے ہوں گے نا انٹرسیپٹر. جی ہاں, انٹرسیپٹر میزائلز ہوتے ہیں, ڈیفنس سسٹم ہے, ایگزیکٹلی مختلف لیئرز ہیں, بلکہ ہم وہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ ساتھ ساتھ. یعنی اب وہ بھی تو چلتے ہیں تو پھر کم پڑ جاتے ہیں نا, پھر آپ کو دوبارہ ڈالنے پڑتے ہیں, ریچارج کرنے پڑتے ہیں, ریفیول کرنے پڑتے ہیں. تو امریکہ نے بہت کچھ وہاں اپنے اسلحہ تو منتقل کیا ہے, وہ طیارے بھی, فائٹر جیٹس بھی منتقل کیے ہیں, اور ریفیولنگ ٹینکرز بھی منتقل کیے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی غور کرنا پڑے گا اور یہ صورتحال کو سنبھالنا پڑے گا. اور یہ جو جنگ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور نہ یہ کسی مسئلے کو حل کر سکے گی. ٹھیک ہے, یہ ہلاکتیں ہو جائیں گی, نقصان ہو جائے گا, اور ایک لانگ ٹرم نقصان ہوگا. ایران جو ہے وہ اپنا انتقام لے گا, اور ایران جو ہے وہ بھی پھر چین سے نہیں بیٹھے گا. تو بہرحال اس لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے ہاتھ بھی جل جائیں گے. وہ دیکھ چکا ہے, افغانستان میں دیکھ چکا ہے, ویتنام میں دیکھ چکا ہے, تو یہ نہیں, عراق میں بھی دیکھا ہے, عراق میں صورتحال دیکھی ہے. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں, ہم وقت کم ہے. بڑی کہتے ہیں نا کہ غیر معمولی حالات ہیں, ان غیر معمولی حالات میں غیر معمولی ملاقات ہونے جا رہی ہے. بادشاہ عاصم منیر جو ہیں, جی ہاں, وہ امریکہ میں ہیں, وائٹ ہاؤس دہرانے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی, اور جب پاکستانی وقت کے مطابق تو 10 بجے رات کے 10 بجے پاکستانی وقت ظہرانہ ہو رہا ہوگا وہاں پہ, 1 بجا ہوگا. جی ہاں, تو کہہ رہے ہیں ملاقات کیبنٹ روم میں ہوگی سر, اور اس میں صحافی نہیں ہوں گے اس میں. اس کے بعد سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خارجہ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی ملاقات ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے کسی آرمی چیف کی اس طرح سے ملاقات امریکی صدر سے نہیں ہوئی. اچھا, یہ پروٹوکول کے تقاضے بھی ہوتے ہیں نا. تو لیکن یہ ہے کہ آرمی چیف ہمارے ملے ہیں امریکی صدور سے جب وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے یا پریزیڈنٹ یا صدر تھے. ٹھیک ہے, ایوب خان صاحب. ہاں, ہمارے جو جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں, جی جی جی, ان کا پاکستان اور امریکہ کا جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہے تھے اس میں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال ہوا تھا, اور انہوں نے اپنا ایک پیپر بھی ان کو دیا تھا. اچھا, کیانی صاحب بھی بڑے ایک دانشور قسم کے جرنیل تھے. تو مگر یہ جو ملاقات ہے یہ تو ایک تاریخ میں اپنی نوعیت کی
ایک منفرد ملاقات ہے. اچھا. اور سر اس کی اہمیت کتنی ہے؟ کیونکہ کل ہم جو بیان تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی. تو ہم امید رکھیں کہ وہ، کیونکہ ویسے تو ثالثی سے انکار کر رہا ہے بھارت، جو ان کے بھارت تو کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کی ثالثی نہیں مانتے. ہاں جی. لیکن ہم نے تو یہ اس طرح کا سخت رویہ اختیار نہیں کیا. اور بھارت جو ہے، اور یہ جو رن آف کچھ میں جب جھگڑا ہوا تھا، اچھا، اس وقت تو ثالثی مان لی تھی بھارت نے. اچھا. اور پھر اس وقت جو آپ نے دیکھیں جب تقسیم ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان قائم ہوا اور بھارت قائم ہوا، تو اس وقت بھی آپ نے ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے، ریڈ کلف کی ثالثی مان لی تھی. اچھا. تو اس وقت تو آپ نے تھرڈ پرسن جو ہے قبول کر لیا نا. بالکل. تو اب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی نہیں مانتے، دو طرفہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، ثالثی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بھئی آپ کے تو پھر چت بھی آپ کی اور پٹ بھی آپ کی. آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آئیے خود بیٹھ جائیے، بات چیت کر لیجئے، مسائل حل کر دیجئے. سر ایک سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میرا خیال ایک تو پاکستان میں جو معدنیات ہیں وہ بھی ایک بڑی اٹریکٹیو معاملہ ہے. کہہ رہے ہیں یوکرین سے زیادہ ہمارے پاس ذخائر ہیں، آپ ادھر دیکھیں، آپ تو اربوں کمائیں گے جو ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہاں ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ بھی تعاون ہمارا جو ہے جاری ہے. اور امریکہ میں اس کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے. جو ان کے سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں، انہوں نے یعنی کانگریس کے سامنے برملا کہا تھا کہ پاکستان تو انتہائی شاندار جو ہے ہمارا پارٹنر. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں تعریف کی، انہوں نے پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب ایران کے ساتھ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے، اب یہ جو ملاقات ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر گفتگو نہ ہو. کوئی مطالبہ بھی ہو سکتا ہے سر آپ کے خیال میں؟ کوئی مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ماضی میں جب ہوتی تھی تو کہتے ہیں نا ڈو مور کا مطالبہ ہو گیا. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جب گفتگو ہو تو ان کو افادیت جو ہے بات چیت کی اور جنگ بندی کی، اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے اور کامیاب ہو جائیں. دیکھیے جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان کا مفاد بھی اس میں ہے، امریکہ کا مفاد بھی اس میں ہے، اور ایران کا مفاد بھی اس میں ہے. جب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے اور نہیں بنانا چاہتے، اور بین الاقوامی جو ہے اس نے جو عدم پھیلاؤ کا، ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے، اس پہ دستخط کر دیے ہیں. اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ انسپیکشن کرتی رہی ہے. تو پھر آپ اس میں جھگڑا کیا؟ اس کو ذرا مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے میکینزم کو. بالکل. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر اس میں آگے بڑھیں گے، اس خطے میں بد امنی پیدا ہوگی. اب دیکھیے اس کے جو اثرات متحدہ عرب امارات نے بھی آج بڑا ایک یعنی کھلی بات کی ہے. محمد بن نہیان نے پریزیڈنٹ جو ہے ایران کے، ان کو ٹیلی فون کیا ہے اور اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور پھر یہ بھی کیا ہے کہ جو ایران کے جو شہری وہاں گئے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات میں اور جن کے ویزے ختم ہو رہے ہیں، ان کو کہا کہ ان کو تا حکم ثانی ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے گئے. بالکل، جس طرح سعودی عرب نے کہا کہ جو حج پہ آئے ہوئے ہیں آج ہی ان کو ہم یہاں ایران میں ایران کے لوگ یعنی تا حکم ثانی متحدہ عرب امارات میں ٹھہر سکتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. سر لاسٹ منٹ ہے بس. میں جو عالم اسلام ہے وہ بھی دیکھیے جذباتی طور پر اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا. اور اگر یہ سارا یعنی ایک تو ہے چور جو ہے، چور کے ساتھ مل کر آپ یعنی اسرائیل جو ہے جو خود مجرم ہے، جس نے خود ایٹمی ہتھیار بنا رکھے ہیں، وہ چلا ہے ایٹمی ہتھیاروں کو ایران کے تلاش کرنے اور ختم کرنے. تو یہ تو ایک ایسی مشق ہے جس کا جو انجام جو ہے وہ بھی رسوائی ہے اور جس کا آغاز بھی جس کا رسوائی ہے. سر تو میرا توقع رکھنی چاہیے. تازہ خبر کے اوپر ہم بس پروگرام جو ہے اس میں بریک لیتے ہیں. ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے اس کا ایک طیارہ مسقط پہنچا ہے، عمان پہنچا ہے، اور مذاکرات کے لیے شاید جو ہے نا وہ بات چیت آگے بڑھی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سر ہماری وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. منیر کی جو ملاقات ہے وہ بابرکت ثابت ہو، باقی تو اس کا جائزہ پھر کل لیں گے. ٹھیک ہے سر. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.